السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بہن بھائیوں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ ماہ محرم میں یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ اگر عورت محرم کے مہینے میں یہ غلطی نہیں چھوڑے گی تو گھر میں کبھی رزق، دولت اور برکت نہیں آئے گی۔ اکثر لوگ دولت کے لیے اور رزق کے لیے بہت سے وظائف کرتے ہیں، بہت سے تسبیحات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دولت حاصل ہو اور رزق ان کے گھر سے ختم نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ گھر میں موجود جھاڑو کی کچھ غلطیاں کسی طرح سے رزق کو ڈبو سکتی ہے۔ یہ جھاڑو آپ کے کاروبار کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ جھاڑو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا رزق سے بڑا تعلق ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اسی لیے آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کی آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میرے بہنوں، کہا جاتا ہے کہ جو گھر ہر وقت صاف رہتا ہے وہاں رزق کی کبھی کمی نہیں آتی اور اس گھر میں برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ باوضو رہنے سے رزق و دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ خود کو اور اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں ان کا گھر کبھی رزق سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت رزق کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ گھر سے جھاڑو نہیں لگاتے، ہفتے بھر تک صفائی نہیں کرتے اور ہفتہ 10 دن بعد صفائی کرتے ہیں، گھر سے مکڑیوں کے جالے صاف نہیں کرتے، وہ گھر برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج جھاڑو کے حوالے سے آپ کو عورت کی ایسی غلطی بتانے جا رہے ہیں جو کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے جو بڑی غلطی خواتین کرتی ہے وہ یہ کہ اکثر خواتین گھر میں جب جھاڑو لگاتی ہے تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت گانے سنتی ہے، کانوں میں ہینڈز فری لگاتی ہے یا اونچی آواز میں گانے لگا کر جھاڑو لگاتی ہے۔ یہ ایسی غلطی ہے جو گھر کے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر محرم کے مہینے میں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی برکات والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ اسلامی سال کی ابتدا ایسے کاموں سے کرے جو پورا سال باعث برکت ہو، اور ایسے کاموں کو ترک کر دے جن سے گھر میں بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ جب اس مہینے میں جھاڑو لگائے تو یا حفیظوں یا سلاموں کا ورد کرے۔ یہ ورد کرنے سے انشاءاللہ گھر میں برکتیں آئے گی اور گھر کے پریشانیوں اور بے برکتی کا خاتمہ ہوگا۔ اکثر یہ غلطی جو گھروں میں کی جاتی ہے، خواتین ننگے سر اور ننگے پاؤں جھاڑو لگاتی ہے۔ اگر گھر میں آپ برکت چاہتی ہے تو یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ اسی طرح خواتین جو اپنے بالوں کو کوڑے میں پھینکتی ہے وہ بھی بہت بڑی غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ بالوں کو کبھی کوڑے میں نہ پھینکے بلکہ ان کو الگ کر کے سنبھال لے اور محفوظ جگہ پر دفن کرے۔ جو خواتین پلاسٹک کا جھاڑو استعمال کرتی ہے یا ایسا جھاڑو جو پانی سے خراب نہیں ہوتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ جھاڑو کو استعمال کرنے کے بعد دھو کر رکھے، ویسے ہی نہ چھوڑا کرے۔ اسی طرح سے جب جھاڑو ٹوٹنا شروع ہو جائے تو اس جھاڑو کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ جھاڑو کو کبھی بھی کچن یا بیڈ روم میں نہ رکھے۔ جو خواتین ایسا کرتی ہے تو وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں خود دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ جھاڑو کو صحن یا کسی ایسی جگہ پر رکھے جہاں یہ نظر نہ آئے۔ تو میرے بہنوں اور پیارے بھائیوں، اسی طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو عورتیں کرتی ہے، تو خدا را ایسی غلطیاں ہرگز نہ کرے۔ ان غلطیوں کو چھوڑ کر دیکھیے، آپ کی گھر کی بے برکتی دور ہو جائے گی۔ جھاڑو کے علاوہ بھی کچھ غلطیاں ہیں جن کا تذکرہ یہاں ضروری ہے، کیونکہ یہ کام بھی ایسے ہیں اس کے کرنے سے گھر میں پریشانی آئے گی اور گھر سے برکتیں ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ کچن میں ننگے سر کھانا پکانے سے گھر میں بھی برکتی آتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لے۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائے اور نہ ہی صفائی کرے، کیونکہ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر میں بھی برکتی آتی ہے۔ بعض عورتیں کپڑے سے صفائی کر لیتی ہے
یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور کام جو عورتیں کرتی ہے وہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑنا، یعنی جب بھی جھاڑو لگائے جائے تو کوڑا کرکٹ ایک کونے میں جمع کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے نہیں لگانا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر کو مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور یوں ان کو چھوڑنا غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے گھروں میں مکڑی کے جالے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ناخن کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا یہ بھی ایک بری عادت ہے، اور اس بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں غربت اور بے برکتی آتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یا پینا بھی گھر میں غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو برتن ٹوٹ جائے یا جن میں دراڑیں پڑ جائے تو ان برتنوں کو سائڈ پر کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور کام یہ ہے کہ رات کو پینے کے پانی کو کھلا چھوڑنا، یعنی رات کو پینے کے پانی کو بغیر ڈھانپے سو جانا۔ یاد رہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتن کو ڈھانپنے کی احادیث میں بڑی تاکید ہے، اور ایسا نہ کرنا بھی گھر میں غربت کا سبب بتایا جاتا ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ اور آخر میں بڑی غلطی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں جو گھر میں بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو جانا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے، اور اسی وقت میں انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس وقت میں غفلت کی نیند سویا رہتا ہے تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے، اور پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد فوراً سو جانا ایک عام عادت بن چکی ہے۔ میرے بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں اور گھر کی بھی برکتی اور غربت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آج سے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیجئے جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی خود کو ان کاموں سے دور رکھ سکیں۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مقدس ٹی وی پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔